مسلم بھائی بتاتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صاحب جو ہے اللہ کے رسول ہیں. قرآن اسکرپچر پوری کتاب کے اندر 6336 آیتوں کے اندر کہیں بھی کلیئرلی یہ نہیں کہتا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں جن پر قرآن نازل کیا گیا. پوری کتاب میں کہیں نہیں کہتا. لیکن لوگوں کا ایمان ہے, لوگوں کا یقین ہے. اب یہ ایمان اور یہ یقین کہاں سے ہے جب آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ اگر کوئی یہ ثابت کر دے مجھے اسکرپچر سے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو میں اسلام قبول کر لوں گا. اچھا علی بھائی, یہ سوال ان کا اپنا ہے یا کسی اور کا بنایا ہوا ہے؟ کسی اور کا بنایا ہوا. تو اس غیر محترم شخصیت کا نام بھی ذرا لے دیا جائے کہ جس کا سوال بنایا ہوا ہے. جی یہ سچ والا جی کا بنایا ہوا سوال ہے. یہ سچ والا کا بنایا ہوا سوال ہے. تو اور یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میرے اس سوال کا جواب دے دیا جائے تو میں اسلام قبول کر لوں گا. یہ وہ لوگ ہیں جو سوال بھی دوسرے سے چوری کر لیتے ہیں. یعنی ان کی خیانت دیکھیں, ایک دوسرے کے ڈاکے ہاں ڈالتے ہیں. یہ تو ایک مرتد دوسرے مرتد کے ہاں ڈاکہ ڈال کے اس کا سوال چوری کر کے لے آیا اور جا کر کہہ رہا ہے نیشنل ٹی وی کے اوپر کہ یہ میرا سوال ہے. بتائیے کس قدر خیانت ہے, کس قدر ظلم ہے. اوکے چلے خیر, یہ سوال میں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا اس کا جواب, اور یہ ذہن میں یہ تھا کہ سچ والے کا کبھی سامنا ہوگا تو اس کا جواب اس کے منہ پہ دیا جائے گا. وہ بیچارہ سامنے آنے سے اس نے توبہ کر لی ہے. ویسے تو توبہ کے کانسیپٹ پر وہ یقین رکھتا نہیں ہے, لیکن جب بات ہم سے مناظرے کی ہوتی ہے تو فوراً توبہ اس کو یاد آتی ہے. تو وہ تو توبہ کر کے غار میں بیٹھ چکا ہے. تو اب میں سوچتا ہوں کہ اس کا جواب دے دیا جائے. میں اس کا جواب کچھ اس طرح دیتا ہوں. اس سے پہلے تمہید کے طور پر میں ایک قانون آپ کو بیان کرنا چاہوں گا, اور یہ قانون ہے, اس کو کہتے ہیں ٹرانزٹیو لا. یہ فلسفی کا ایک قانون ہے. ٹرانزٹیو لا کا مطلب ہوتا ہے, آپ نے سنا ہوگا, اور یہ میتھ کے اندر بھی اپلائی ہوتا ہے, فلسفی میں بھی ہوتا ہے. if A equals B and B equals C, then A equals C. تو اگر A اور B دونوں ایکول ہیں اور B اور C دونوں ایکول ہیں تو پھر A اور C بھی ایکول ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک اس قانون کو ساری دنیا نے ایکسپٹ کیا. یہ ڈسپیوٹڈ لا نہیں ہے, یعنی یہ ایک ایسا لا ہے کہ جس کے اوپر ساری دنیا ایگری کرتی ہے. اس کو آپ ڈسپیوٹ کر ہی نہیں سکتے چونکہ یہ کامن سینس کے مطابق ہے. اگین اس کو ٹرانزٹیو لا کہتے ہیں, اور اس کی مثال ہے if A equals B, B equals C, then A equals C. اب میں آپ کو قرآن کریم کی آیتوں کے اوپر اس قانون کو لاگو کر کے دکھاتا ہوں. اس شخص کا اعتراض یہ ہے کہ قرآن میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں کہ جن پر قرآن نازل ہوا, جن پر قرآن نازل ہوا. یعنی اس کو اگر ایک آیت ایسی چاہیے تو یہ مطالبہ بالکل غلط ہے. بھائی اگر میں مصنف ہوں تو میں چاہے اس کو جس طریقے سے بیان کروں, میں اپنے قاری اور اپنے پڑھنے والے کی مرضی کے مطابق کتاب نہیں لکھوں گا, میں اپنی مطابق کتاب لکھوں گا. لیکن میں اس چیز کو قرآن سے ثابت کروں گا. 3 آیتیں, اور آپ اس کو ذہن میں رکھیں, A equals B, تو اس کا مطلب ایک آیت A کے تحت آئے گی, دوسری آیت B کے تحت آئے گی, اور تیسری آیت C کے تحت آئے گی. A equals B, B equals C. قرآن کریم کی ایک آیت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فتح میں, محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. لہٰذا اس کا یہ دعویٰ کہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں, غلط ثابت ہو گیا. محمد اللہ کے رسول ہیں, یہ ہے A. اس کے بعد اس نے کہا کہ جن پر قرآن نازل ہوا. ایک آیت ہے سورہ آل عمران کی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول, اچھا محمد اللہ کے رسول ہیں, پھر اس رسول سے کہا جا رہا ہے کہ جو آپ پر نازل ہوا اس کو پہنچا دیں, جو آپ پر نازل ہوا اس کو پہنچا دیں. تو اس کا مطلب یہ ہے آیت نمبر, یہ آیت ہے B. اس سے یہ ثابت ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ نازل ہوا. اب ہمیں آیت C چاہیے کہ کیا نازل ہوا. اللہ فرماتا ہے سورہ یوسف آیت نمبر 2 میں, انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون, ہم نے قرآن نازل کیا. تو اب دیکھیے محمد اللہ کے رسول ہیں, آیت A. محمد پر کچھ نازل ہوا,
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تبلیغ کرنی ہے بی. سو اے ایکولز بی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا وہ قرآن ہے، یہ ہے سی. سو اے ایکول سی. تو قرآن کریم کی ان آیتوں کو آپ جب ساتھ میں ملائیں گے تو آپ کو وہی نتیجہ نکلے گا جس کو میں نے ٹرانزیٹو لا کے تھرو بیان کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کہ جن پر کچھ نازل ہوا، جو نازل ہوا اس کا نام قرآن ہے. سورہ یوسف کی آیت سے پتہ چلتا ہے.